طرح قبول کیا، اور وہ ایک آپ نے دیکھا کہ اس وقت اس میں بہت سے رائٹرس آ گئے جن کے نام میں ابھی بعد میں لوں گا کیونکہ لینا ضروری ہے، اور پھر ایک ناول کا بوم کا دور وہاں آیا جس کو بوم کہتے ہیں، وہ بھی بات کی بات ہے، اور نئے سرے سے جو ہے وہ شاید ناول کو دریافت کیا گیا، یا نئے سرے سے ناول کا جو مردہ طالب تھا جو کہ یورپین ڈھانچہ تھا ناول کا، اس یورپین ڈھانچے میں اس کے مردہ طالب میں نئی جان ڈالی گئی، نئی روح پھونکی گئی۔ یہ بہت بڑا کام جو ہے وہ لیٹن امریکن رائٹرز نے کیا، جس میں کہ مارکیز تو سب سے بڑا نام ہے ہی، لیکن اب ہوا کیا ہے کہ مارکیز ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کی حقیقت ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں ہسٹری میں جانا ہوگا کہ 17ویں اور 18ویں صدی میں لیٹن امریکہ کے جتنے ملک تھے اس سے پہلے کیا تھا کہ ان کی ایک قبائلی تہذیب تھی، مایا نسل تھی، انکا نسل تھی، بہت سی نسلیں تھیں۔ تو جب وہاں پہ یہ انڈسٹریلائزیشن کے نام کے اوپر سرمایہ کاری کی تو وہاں کی یہ مطلب یورپ میں خاص طور سے اسپین میں تو جتنی قدیم تہذیبیں تھیں وہ پوری طرح سے بالکل تباہ ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کی رسم و رواج تباہ ہوئیں اور ان کی عبادت گاہوں تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ جو یورپین ایلیمنٹ وہاں آیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کے ادب میں 3 ایلیمنٹ پیدا ہو گئے، 3 عناصر اس میں پیدا ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ وہ باہر سے یورپین آئے تھے تو فطری طور پہ یورپین جو ایلیمنٹ تھا وہ تو اس میں شامل تھا ہی، دوسرا اس میں کیتھولک بھی تھا کیونکہ وہ اب وہاں پہ عیسائی مشنریز بھی آئی تھیں، انہوں نے بھی ان کو جو ہے وہ تہذیب یافتہ بنانے کا کام کیا، تو کارڈ تہذیب یافتہ، تو لہذا وہ تہس نہس جس طرح سے ہوا، تو دوسرا عنصر جو ہے اس کے اندر وہ آپ کے کیتھولک کا ہے، اور تیسرا عنصر جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ جو وہاں کی قدیم تہذیبیں تھیں جو ان کے لاشعور میں شامل تھیں، ان کی جو لوک کتھائیں تھیں، ان کی جو مفروضے تھے، ان کے جو وشواس، ان کے جو اعتقاد، آپ اس کو کہہ لیجیے کہ اندھ وشواس، وہ ان کو اعتقاد کہتے ہیں، ان کے لیے وہ حقیقت تھی، وہ ساری چیزیں وہاں اس میں شامل تھیں جن کے بیس کے اوپر کہ لیٹن امریکن رائٹنگ کے اندر ناول کا جو ہم بوم کا دور کہتے ہیں یا جو ناول آیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک نیا بیانیہ آپ کے سامنے آیا، اور یہ جو نیا بیانیہ ہے، اس بیانیے نے تاریخ کے جبر کے ساتھ سائنس یا عقلیت کے جبر کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، علت و معلول کے درمیان پائے جانے والے منطقی دھاوے کو توڑ کر رکھ دیا۔ مارکیز محض عقل کے ذریعے فطرت کو پوری طرح جان لینے کا دعویٰ اس کی نظر میں سچا نہیں، اندھ وشواس وہاں کے لوگوں کی نظروں میں حقیقت ہی ہے۔ جیسے مارکیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کی 3 خالائیں تھیں اور وہ اس کو طرح طرح کی کہانی سناتے رہتی تھی۔ اس کا کہنا یہ کہ میں نے تو کہانی لکھنا وہیں سے سیکھا، اپنی 3 خالاؤں سے سیکھا، اور بڑی بڑی عجیب ان کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ جیسے اس کی ایک خالہ نے اس سے ایک دن کہا کہ دیکھو یہ الیکٹریشین گھر میں آتا ہے ہمارے، تو یہ جب بھی گھر میں آتا ہے بجلی سنبھالنے تو اس کے پیچھے پیچھے ایک تتلی چلی جاتی ہے زرد رنگ کی، تو وہ مارکیز کے بالکل لاشعور میں، اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تتلی چلی آ رہی ہے، موریشیو اس کا نام تھا۔ ایک دن اس کی ایک خالہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بن رہی ہیں، تو مارکیز نے خالہ سے اپنے پوچھا کہ آپ کیا بن رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنا کفن بن رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ بولے بس بہت جلد مرنے والی ہوں، 1 ہفتے میں مر جاؤں، اور 1 ہفتے بعد وہ مر گئی۔ ان چیزوں کا اس کے اوپر بچپن ہی سے اثر تھا مارکیز کے اوپر، یعنی وہ جس کو کہ ہم جو کہ یہ یورپین ریشنلزم آیا ہے جس کے اثرات ماڈرنزم میں بھی رہے، وہ وہاں کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حقیقت جو ہے، مارکیز نے کہا کہ جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں وہ ٹماٹر اور پیاز کے بھاؤ تک ہی محدود نہیں ہے، حقیقت خود اپنے آپ میں طلسم ہے۔ حقیقت کو پوری طرح عقل کے ذریعے جان لینے کا دعویٰ ہی غلط ہے، اور یہ سب ہم لوگ ویسے بھی جانتے ہیں کہ کچھ بہت سی چیزیں انٹیویشن بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے، انٹیویشن کی طرف نہیں جانا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ کتھائیں یا جو اندھ وشواس جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ ان کی نظروں میں حقیقت نہیں تھی۔ لہٰذا مارکیز کا جو پورا بیانیہ ہے میڈیکل ریزن کا، وہ زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا ایک انوکھا انداز ہے۔ یہ جو زبانی بیانیہ ہے وہ کرتے کیا ہے کہ تحریری بیانیے میں اچانک کوئی لوک کتھا بغیر یہ بتائے ہوئے کہ میں آپ کو لوک کتھا سنانے جا رہا ہوں
اگر یہ بتا دیا کہ میں آپ کو ایک لوگ کا یونٹ بنانے جا رہا ہوں تو پھر ریئلزم رہ جائے گا، میجک ختم ہو جائے گا، یا میجک رہ جائے گا، ریئلزم ختم ہو جائے گا. یہ جو اصطلاح تھی اس کی میجک ریئلزم کی، یہ تو سب سے پہلے پینٹنگ کے لیے استعمال کی گئی تھی. یہ پوری اور یہ بریزرو نے وہ ایسی پینٹنگ جو کہ حقیقت کا دوسرا رخ پیش کرتی ہے. جیسے پکاسو جیسی پینٹنگ ہے کہ ایک طرف سے منہ گھوڑے کا ہے اور ایک طرف سے آدمی کا ہے، اس طرح کی پینٹنگ کو انہوں نے میجک ریئلزم کا نام دیا تھا. بعد میں ادب نے اس کا استعمال آرٹوپیتری نہیں کیا. دقت یہ ہے کہ ہم مارکیٹ نے بار بار کہا کہ لوگ میری تحریروں میں میجک تو تلاش کر لیتے ہیں مگر ان کو مطلب ریئلزم کو نہیں نظر آتا. وہ جو ریئلزم ہے وہ بھی تو کہیں ہے. تو کیا کہ سماجی حقیقت نگاری کا کیا کوئی متبادل اسلوب ہم ڈھونڈ پائے؟ اگر وہی اسلوب ہے ہمارے پاس، کاغذ اور افیکٹ والا، فوٹوگرافی والا، عکاسی کے ماڈل والا، لوکاج والا، تو کیسے گرو کرے گا کوئی بھی لٹریچر؟ اسی لیے ناول کی ڈیتھ کا اعلان ہوا ہے. تو ناول جو نئے سرے سے پھر سے وجود میں آیا وہ اسی وجہ سے آیا کہ انہوں نے ٹیکنیک کی سطح پہ، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میوزیکل ریئلزم جو ہے وہ اپنے آپ میں کوئی تھیم نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں کوئی بھی نظریہ نہیں ہے، وہ کہانی کہنے کا ایک ڈھنگ ہے، وہ ایک ٹیکنیک ہے. سیدھی سادھی سچا بیانیہ جس کو کہتے ہیں، حقیقت پسند بیانیہ چلتے چلتے اچانک اس کے اوپر کچھ ناقابل یقین واقعات کی یلغار ہو جاتی ہے. جیسی ہی وہ یلغار ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی، لیکن وہاں پہ میجک ریئلزم ہے. اور یہ فرق پیدا ہوتا ہے کہ میجک ریئلزم ایک طرف ہے اور فینٹیسی ایک طرف اور بروک ایک طرف. ان تین ٹرمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میجک ریئلزم کی بات بعد میں کریں گے، مطلب اتنی بات ہم نے کر لی. اب دیکھیے کہ اس کو ہم فینٹیسی سے کہتے ہیں. فینٹیسی میں ریئلزم نہیں ہوتا. ادیب اپنے تخیل سے نئے جہان بناتا ہے، وہ ایک خارجی نوعیت کی چیز ہے، اس کی نظر میں آسمان ہے اور خلا ہے. جبکہ میجک ریئلزم کے پاؤں ہمیشہ زمین پہ ہی ٹکے رہتے ہیں. کتنا بھی آسمان میں اڑے لیکن زمین بھی ہے اس کے نیچے، پاؤں کے نیچے زمین بھی ہے. کافکا کی کہانی ہے میٹامارفوسس، سب لوگوں کی پڑھی ہوئی ہے، مگر وہ میجک ریئلزم نہیں ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ میجک ریئلزم، وہ ٹوٹل فینٹیسی ہے. اس لیے فینٹیسی ہے کہ وہ شروعات سے ہی ہمیں ایک فینٹیسی کی دنیا میں لے جاتی ہے. ایک آدمی اٹھا، اس نے دیکھا کہ کیڑا بن گیا، اب تو پوری کہانی فینٹیسی ہے. اب اس پوری کہانی کو آپ تمثیل کی سطح پر پڑھ سکتے ہیں، علامت کی سطح پہ پڑھ سکتے ہیں، تو فینٹیسی الگ چیز ہو گئی. لیکن میجک ریئلزم یہ ہے کہ چلتے چلتے اچانک کوئی چیز ایسی ہو جائے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ بیچ میں کہاں آ گیا. یعنی زبانی بیانیہ اور تحریری بیانیہ کا ملا، وہ جو بیچ میں اچانک کوئی چیز آ جاتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کو جوڑنے کا فن، اس کو آرٹسٹیکلی جس طرح استعمال کیا مارکیز نے کیا، اس سے بہت پہلے جو تھا خوان رولفو نے کیا، جو پیڈرو پارامو ان کا ناول ہے. اس کے لیے تو خود ہی مارکیز نے کہا کہ اگر وہ نہیں لکھا جاتا تو مطلب میں تو رائٹر نہیں ہوتا. اور ایک ناول ہاپ اسکاچ ہے جولیو کورزار کا. ہاپ اسکاچ کہتے ہیں وہ جو اکا دکی کا کھیل ہوتا ہے جو کہ لڑکیاں کھیلتی ہیں. تو اس کے اندر بھی میجک ریئلزم ہے، لیکن بڑے پیمانے کے اوپر. اچھا ہاں، دوسری چیز بورخیس کا لوگ بہت ذکر کرتے ہیں. بورخیس کو میں یہ مانتا ہوں کہ بورخیس جو ہے وہ لیسٹ لیٹن امریکن رائٹر ہے اینڈ دا موسٹ یورپین رائٹر. اس لیے کہ وہ 1914 میں یورپ آ گئے تھے اور 1921 میں واپس پھر وہ ارجنٹائن آ گئے. تو انہوں نے جو یورپ کا جو ماڈرنزم تھا، جیسے کافکا سے، جوائس سے، ورجینیا وولف وغیرہ سے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور وہ جو واپس گئے تو اب ان کی کیا ہے؟ بروک ہے. تو فینٹیسی کی بات تو ہو گئی، ابھی میں نے آپ کو مثال دی. بروک کیا ہے؟ بروک دیکھیے پینٹنگ کا اور سب سے زیادہ آرکیٹیکچر کی ایک طرز تھی مکان بنانے کی. اور جو یہ جو رینیسا میں جو سادگی کا تصور آیا تھا، اس کا مطلب نشاط ثانیہ میں کہ ہر چیز بڑی سمپل اور سادہ ہونی چاہیے، اس کے خلاف. تو بروک پہ کیا تھا کہ بہت پیچیدہ کاری، بہت آرائش، بہت تزئین، الجھاوے. مکان بھی ایسی بن رہے تھے، عمارتیں بھی ایسی بن رہی تھیں،
پینٹنگ بھی ایسی بن رہی تھی. وہ چیز جب رائٹنگ کے اندر استعمال ہوئی تو اس کو بروق کہا گیا, یعنی پیچیدہ چیزوں کا خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا وہ ہے بروق. اور اس نے یہ بھی کہا کہ چونکہ لیٹن امریکہ کی جو پوری تاریخ ہے اور وہ پوری تاریخ اپنے آپ میں ایک جادو ہے, اور وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ دوسرے آدمی کو باہر سے دیکھنے پہ وہ جادوئی نظر آتی ہے, لیکن جو اس کے اندر رہتا ہے, جو اس کو جیتا ہے, اس تہذیب کو, اس کے لیے وہ جادو نہیں ہے. بار بار کہا کہ یہ جو پیچیدہ نگاری ہے, جو کہ ہم مطلب لکھتے ہیں, جو پیچیدگی ہے, یہ جو الجھاوا ہے, جس کو کہ آپ مشکل پن کہتے ہیں. مشکل ہونا بھی اپنے آپ میں بڑی بات ہے نا. مشکل ہونا تو غالب بھی بہت مشکل ہے, بےدل بھی بہت مشکل ہے. تو یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ آپ بہت مشکل ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر کچھ ہے نہیں. تو یہ بورخیس کے یہاں یہ تھا. بورخیس کے یہاں لیٹن امریکہ یہ میوزیکل ریزم کے ایلیمنٹ بہت کم ہیں, بروق کے زیادہ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بورخیس نے خواب, حقیقت, زندگی, وہم, التباس, ان سب کو ایک جگہ ملا دیا, اور اس کے لیے اس نے ایک علامت کی سطح دریافت کی, یا یہ کہنا چاہیے کہ تمثیل کی سطح بیان کی. میتھمیٹکس, جیومیٹری, سب کا استعمال اس نے اپنی تحریروں میں کیا. یہ بروق ہے, یہ لیٹن امریکن رائٹنگ نہیں ہے. یہ جو بروق کی ٹرم ہے, اس کا جو بابا آدم شاعر میں جو وہ کہا جاتا ہے وہ ہے ایلو کارپینٹر. وہ لاسٹ اسٹیپس پر جس کا بہت مشہور نام تھا, اس نے ایک نظریہ دیا تھا, دا ریئل از مارولس. وہ کی ٹرم ہے اس کو سمجھنے میں. دا ریئل از مارولس. مارولس کے معنی بھی پیچیدگی کے بھی ہوتے ہیں, الجھاوے کے ہوتے ہیں, بہت خوبصورتی کے بھی ہوتے ہیں, بہت تدین کے ہوتے ہیں. یہ جو ریئل از مارولس ہے, اس کا ایک بہت مشہور ناول ہے, دا کنگڈم آف دس ایئر. اس میں اس نے اس پورے نظریے کو سمجھایا. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. پیڈرو فراما ہے, یہ سارے لوگ ہیں, لیکن ہم نے یہ فرق نہیں دیکھا کہ کہاں فینٹاسٹک ہے. وہ لوگ فینٹیسی نہیں, وہاں پہ فینٹاسٹک کہتے ہیں, کہ کہاں پر فینٹاسٹک ہے, کہاں بروق ہے, اور کہاں میوزیکل ریئلزم ہے. تو یہ پورا سلسلہ تھا جس میں کہ جب مارکیز, اس میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ تنہائی کے 100 سال میں ایک لڑکی ہے, اچھا خاصا حقیقت پسند بیانیہ ہے, چل رہا ہے. اس میں ایک لڑکی کا کردار آتا ہے کہ وہ چھت کے اوپر چادر ڈالنے کے لیے جاتی ہے, جو کہ اس نے دھوئی ہے. وہ چادر ڈالنے کے لیے گئی. اس لڑکی کا نام ہے ریمودس, ریمودس نام ہے. وہ چادر ڈالنے کے لیے گئی اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی, جیسے کہ بہت تیز ہوا چل رہی ہے چھت پہ. تو چادر جب وہ ڈالتی ہے ڈوری پہ سکھانے کے لیے, تو چادر اڑی جا رہی ہے. چادر اڑ جائے تو اس کو چادر کو تھام لیتی ہے, ہاتھ سے تھامتی ہے, مگر ہوا اتنی تیز ہے کہ چادر کے ساتھ ساتھ وہ بھی اڑ جاتی ہے. اور لوگ محلے والے دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھو حسین ریمودس اڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے چادر کے ساتھ, اڑتے اڑتے غائب. اچانک حقیقت پسند بیانیے میں یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. بعد میں دیکھیے مارکیز کیا کہتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں, جو انہوں نے مائیکل وڈ کو دیا تھا. اس انٹرویو میں وہ یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ میری نانی یہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ ایسے ایسے محلے کی ایک لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی, لیکن اتنی کلوز سوسائٹی تھی وہاں کے بدنامی سے بچنے کے لیے سارے محلے والوں نے یہ کہانی گڑھ لی, جس پہ کہ سب کو یقین آ گیا. اور کہ بھائی وہ تو ایسے اڑتی ہوئی چلی گئی اور وہ جادو اس کو مطلب لے کے چلا گیا. تو ایک ریسپیکٹیبل چیز یہاں پر پیدا ہو گئی. یہ لوک کتھاؤں کو اگر وہاں مارکیز یہ کہہ دیتا, انہیں بنیادی بات کہ دیکھیے میں ایک لوک کتھا بتاتا ہوں, تو میوزیکل ریئلزم ختم. پھر تو وہی علت و معلول والا رشتہ شروع ہو گیا کہ اچھا ہر چیز کی وجہ بیان کر دی. اچھا یہ تو زبانی بیان نہیں, وہ زبانی بیانیوں کو اور تحریری بیانیوں کو اس طرح ملاتا ہے جیسے دودھ میں پانی آپ کو نظر نہیں آتا, دودھ ہی نظر آتا ہے. یہ بہت بڑا آرٹ ہے اس کا, یہ اس کا میجک ہے اپنے آپ میں. میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا, جو یہ ایکچولی میری کتاب ہے, یہ اسی سے میں نے وہ اقتباس میں نے دیکھا ہے یہ مارکیز کے اوپر. تو سنیے, آپ لوگ پسند کریں گے اس کو. دیکھیے ایک کردار ہے اس میں
جو کہ اپنے گھر سے بہت دور کہیں کیلو دور خودکشی کرتا ہے، اس کا بیان مارکیز نے کیسے لکھا ہے اس کو دیکھیے. بالکل جیسے ہی حوض آرپیو نے سونے کے کمرے کا دروازہ بند کیا، سارا گھر گولی کی آواز سے گونج اٹھا. خون کی ایک دھار دروازے کے نیچے سے نکلی، صحن پار کیا، باہر سڑک پر آ گئی اور اونچے نیچے چبوتروں پر سیدھی چلتی گئی. سیڑھیاں اتری، مڈیریں چڑھیں، ترکوں کی گلی سے ہوتے پہلے دائیں مڑی اور پھر بائیں. گوئندیا گھر کے آگے سیدھا زاویہ بنایا، بند دروازے کے نیچے سے اندر داخل ہوئی. قالین گندا نہ ہو اس لیے دیواروں کے ساتھ چلتے چلتے مہمانوں کی بیٹھک پار کی، دوسری بیٹھک میں گئی. کھانے کی میز سے بچنے کے لیے چوڑا گھماؤ لیا، بیگرنیا کے برآمدے سے گزری اور پلونووا کو حساب کا سبق پڑھاتی ہوئی امارانتا کی کرسی کے نیچے سے بغیر نظر آئے آگے بڑھی. پھر بھنڈار سے ہوتی ہوئی رسوئی میں جا کر نکلی، جہاں ارسلا ڈبل روٹی بنانے کے لیے 36 انڈے توڑ رہی تھی. ارسلا اس کی ماں ہے. جہاں ارسلا ڈبل روٹی بنانے کے لیے 36 انڈے توڑ رہی تھی. ہائے میری ماں، ارسلا چلائی. اس نے خون کی دھار کا الٹی سمت میں تعقب کیا اور اس کے ماخذ کی تلاش میں وہ بھنڈارا پار کر کے بیگونیا کے برآمدے سے گزری، جہاں اولیانو وہ 3 دونی 6 3 تیاں 9 کہہ رہا تھا، اور کھانے کے کمرے اور بیٹھکوں سے ہوتی ہوئی سیدھی سڑک پر آ گئی اور پھر پہلے دائیں اور پھر بائیں مڑ کر پھر سے ترکوں کی گلی تک پہنچ گئی. اور اس بات سے بے خبر کہ وہ نانوائی کا ایپرن اور گھریلو چپلیں پہنے ہوئے آ گئی تھی. چوک پر نکل کر وہ ایسے مکان کے دروازے کے اندر گھسی جس میں وہ پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور اس نے سونے کے کمرے کا دروازہ دھکیل کر کھولا، جہاں جلے ہوئے بارود کی بو سے اس کا دم گھٹ گیا. اس نے حوض آرپیو دیو کو اپنے اتارے ہوئے موزوں کے اوپر منہ کے بل زمین کے اوپر پڑا پایا اور خون کی دھار کا اصل اور بنیادی نقطہ دیکھا جو اب دائیں کان سے بہنا بند ہو گئی. یہ رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے میرے لیے. یہ خون کی دھار آئی ہے خود ماں کے قدموں میں لپٹنے کے لیے رسوئی میں، پتہ نہیں کتنا فاصلہ طے کر کے، اور ماں اس خون کی دھار کا تعقب کر کے وہاں جاتی ہے جہاں اس کے بیٹے نے خودکشی کی ہے. کوئی اور علت و معلول والا رائٹر ہوتا ہے یورپ والا تو اتنے میں کام چلا لیتا کہ جیسے ہی وہاں پہ گولی چلی تو جو اس کی ماں ارسلا کہتی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کچھ انہونی ہو گئی ہے، کوئی بشعوری ہو گئی ہے، تو کوئی بھی نہیں دیتا. مگر مارکیز اس خون کے رشتے کو، اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کیا نئی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. اس عجیب و غریب اور جادوئی منظر کے پیچھے ماں اور بیٹے کے خون کی باہمی کشش کو جس المناک انداز میں دیکھا جا سکتا ہے اس کی مثال نہیں. آئرنی، استعارہ اور تخیل سے مل کر ایسی جاندار حقیقت کی تشکیل کی گئی کہ اسے ایک معجزاتی کارنامہ ہی کہا جا سکتا ہے. اور یہی تنہائی ارسلا کا بھی مقدر ہے اور اس بدنصیب خون کی لکیر کا بھی، اور یہی وہ دہشت اور یہی وہ تنہائی ہے جو مارکیز کی اس شاہکار تصنیف کی ہر سطر میں سمائی ہوئی. یہ فینٹیسی نہیں تھی، یہ ٹیکنیک تھی. فینٹیسی تو میں نے آپ کو کہا کہ مطلب شروع ہی سے وہ آپ کو ایک ایسی دنیا کے اندر لے جائیں گے، جیسے ایچ جی ویلس ہیں. ایچ جی ویلس کی ٹائم مشین ہے تو وہ تو فینٹیسی ہے، یا گلیور ٹریولس ہے وہ ان کا سوئفٹ کا، وہ بھی فینٹیسی ہے. یہ تو سب فینٹیسیز ہیں، لیکن سیدھے سادے حقیقت پسند بیانیے کے پیچھے اس لیے کہ مارکی بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنی ناول میں عوام کی وہ آوازیں بھی درج کرنا چاہتے ہیں جو کہ سرکاری موضوع درج نہیں کرتا، جو اس کو اپنے کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے، جو وہ بولا گیا لفظ. کیونکہ تحریری لفظ جو ہوتا ہے وہ مستند مانا جاتا ہے، تو جو بولا گیا لفظ ہے وہ شامل ہے عوام کا، ان کے پسینے کا، ان کے خون اور پسینے کی چمک اور خوشبو بولے گئے لفظ میں شامل ہوتی ہے. اور یہ بولا گیا لفظ جو ہے وہ فکشن کی تاریخ میں نہیں ہے، کیونکہ فکشن کو مانتے ہیں کہ ہم وہ ریٹن ایک بیانیہ ہے، وہ ایک تحریری بیانیہ ہے. تو اس کو بھی شامل کر کے وہی اس کا کہنا ہے کہ ناول کو ایک جمہوری صنف ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح بنے گا، زیادہ ڈیموکریٹک بنے گا کہ وہ ان آوازوں کو جو کہ تاریخ میں کہیں درج نہیں کی گئیں. اس طرح مارکیز کا پورا فکشن لیٹن امریکہ
کہ ملکوں کے اوپر جو آمرانہ نظام مسلط تھا، جو ان کی ڈکٹیٹرشپ تھی، ان کے خلاف اور عوام کی آرزوؤں کا اور ان کے خواہوں کا ایک استعارہ اور ایک تمثیل بن گئی. تو ہم یہ اگر ڈھونڈتے پھریں کہ میڈیکل ریئلزم ہر جگہ، ایسی جگہ ہم یہ پائیں کہ صاحب یہ کوئی بھی ناقابل یقین واقعہ دیکھیں تو ہم کہیں تو میجیکل ریئلزم ہے، تو میجک ہو سکتا ہے بھائی، ریئلزم نہیں ہو سکتا. تو آپ اس کے ساتھ ساتھ میں ریئلزم کیوں جوڑ رہے ہو؟ اب داستان میں بہت سے لوگوں، میں نے تو ایک مضمون دیکھا پاکستان میں 3 کہ ہمارے داستانوں میں تو میجیکل ریئلزم پایا جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی میجک پایا جاتا ہے، ریئلزم کہاں سے ہو جائے گا؟ وہاں تو صرف میجک ہے. یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امیجنیشن، کوئی بھی امیجنیشن ہو، اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ تو زمین اور کوئی نہ کوئی حقیقت ہی ہوتی ہے. آخری ماخذ اس کا بھی حقیقت ہی ہوگا. لیکن وہ میجک ہے، تفریح کے لیے لکھی جاتی تھی، اس کو کوئی کہنا چاہیے کہ نئے احساس سے یا جو نئے تقاضے تھے، جو عصری تقاضے تھے، اس سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو داستان میں اگر اچھا پھر دیکھیے، اب میں تھوڑی سی اردو کی بات، حالانکہ وقت ہے میرے پاس، میں بیچ میں تھوڑا سا اتنا زیادہ ڈسپلن بولنے والا نہیں ہوں کہ میں، اور یہ بہت کوئی زیادہ اکیڈمک ڈسپلن تو بالکل بھی قائل نہیں ہوں، چونکہ بنیادی طور پہ ایسے ہی بس ذہن بھی ہمارا رہتا ہے. تو لیکن روشنی کی رفتار، سینٹ فلورینا کے اعترافات، 2 سیاح وغیرہ، یہ جو کہانیاں ہیں، ان کو لوگوں نے کہہ دیا کہ اس میں تو میجیکل ریئلزم ہے ہی نہیں کہیں. میجیکل ریئلزم مطلب سیدھا فینٹیسی، سیدھی فینٹیسی، چاہے وہ 2 سیاح ہو یا وہ یہ ہو روشنی کے رفتار. جہاں کوئی چیز دیکھی، جو وہی بات ہے نا کہ علت و معلول کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، جو کہ ہمارے پر تھوپا گیا یورپ سے. کیونکہ لیٹن امریکن کنٹریز اور ہمارے اپنے ملک میں بہت چیزیں ملتی ہوئی ہیں، مشابہت بہت ہیں. وہ ملک کے اوپر بھی کولونیزم جو تھا مسلط کیا گیا، ان کے یہاں بھی اندھ وشواس، جہالت، ساری چیزیں موجود تھیں. ان کی یہاں بھی لوک کتھائیں موجود تھیں، ہمارے یہاں بھی موجود ہیں. ہمارا ملک کچھ عجیب و غریب، ان سے کم عجیب و غریب نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ بروک ہے، یہاں کی تو حقیقت اتنی پیچیدہ ہے کہ بالکل ہی طلسم نظر آتا ہے، تو ہمارے یہاں بھی تقریباً طلسم نظر آتا ہے. یہ تو ہمارے یہاں ہو سکتا ہے نا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ مطلب وہ آنر کلنگ کر دی جاتی ہے اس کی، اور ایک عورت جو ہے وہ پریسیڈنٹ بھی بن جاتی ہے. تو یہ مطلب عجیب و غریب سی ایک چیز ہے جس کے بیچ میں کوئی علت و معلوم کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے ہمارے اردو میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا. انتظار حسین نے کیا کیا ہے؟ انتظار حسین بہت بڑے رائٹر ہیں. اچھا میرا یہ مطلب نہیں کہ میں یہاں پہ کسی رائٹر کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سب عظیم ادیب ہیں، چاہے وہ آپ کے انتظار حسین ہو، ہمارے عظیم لکھنے والے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مگر میجک ریئلزم مت کہیے آپ ان کے یہاں. صرف اتنی بات ہے، وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ان کے نہیں ہے. میجک انتظار حسین کے یہاں بالکل بھی میجک ریئلزم نہیں ہے، اس لیے کہ جو جاتک کتھائیں تھیں پرانی، ان کو انہوں نے، اور جو لوک کتھائیں تھیں اور سب سے زیادہ پنچ تنتر کی کہانیاں تھیں، ان کہانیوں کو انہوں نے ہم آہنگ کیا پہلے ہی سطح پہ. تمثیل ہے، لوگ بھی آپ کو پہلے ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا بھی ٹھیک ہے، حکایت بیان، ایک وہ حکایت تو تھی ہمارے یہاں بہت ہی پہلے سے تھی، وہ میجک ریئلزم نہیں ہے. تو کہانی ہم کو پہلے سے لے گئی کہ بھائی ہمیں حکایت بنائی جا رہی ہے. تو اب حکایت بنائی جا رہی ہے ہم کو، اور وہ اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم اس کو اپنے ماحول سے ریلیونٹ کر کے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ بندر بن گیا، وہ آخری آدمی میں کہ سب کو بندر بن جانا ہے. تو وہ ان کا کوئی کھیل تھوڑی ہے، وہ تو کھیل پہلے سے ہے، وہ تو قرآن کی مطلب وہ آیت ہے پوری کی پوری. تو ان سب چیزوں کو لے کے لکھنا تو میری تو سمجھ میں آیا نہیں کہ ان کے یہاں آپ میجک ریئلزم کیسے تلاش کریں گے. اگر جہاں تک میں جس کو میجک سمجھاؤں اور میں جس کو مطلب ریئلزم سمجھاؤں. لیکن 2 رائٹر کا ذکر کرنا چاہوں گا اردو کے حوالے سے، بعد میں پھر کچھ اور بات بھی کرنی پڑے. ایک تو نیر مسعود. نیر مسعود کی سب کہانیوں میں نہیں، لیکن نیر مسعود کی چند کہانیوں میں میجک ریئلزم کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. جیسے ان کا ایک افسانہ ہے تحویل. تو تحویل میں اچھا خاصا سیدھا سادہ حقیقت مطلب پسند بیان ہے. چلتے چلتے وہ ایک دکان کا ذکر ہوتا ہے نوروز، اور وہ دکان پہ جو بھی آدمی بیٹھتا ہے اس کا نام بھی نوروز ہے، اور ایک دن وہ غائب ہو جاتا ہے. دکان بند کر کے
پھر وہاں پہ دوسرا نروز بیٹھ جاتا ہے، یا کہ ایک دن وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں مجھے ملا بگولا، ان کا ایک افسانہ ہے جس میں کہ وہ بگولا اٹھتا ہے دھول کا اور اس میں ایک لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ بڑا کوڑا گھر ان کا ایک افسانہ ہے کہ وہ بار بار دیکھنے کے لیے کوڑا جاتے ہیں اور وہ کیوں کوڑا ڈھونڈتے ہیں۔ حقیقت پسند بیان میں چل رہا ہے، دیکھیے اس میں کہیں نہیں۔ شیشہ گھاٹ یہ شاید سب سے اچھی مثال ہے میوزیکلزم کہ بالکل سیدھی سادھی کہانی میں اچانک وہ ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ شیشہ بنانے کا کام ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، شیشہ بنانے کا کام وہاں پہ ہوتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں ان کے کپڑے بالکل دھول سے اور شیشے کے اس کے ذرات کالے ہوتے ہیں بالکل۔ وہیں پہ ایک تالاب یا ایک جھیل ہے جس پہ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ ہر وقت ناؤ کے اندر چلتی رہتی ہے، اس کا نام تریا ہے۔ وہ مطلب ہر وقت وہ مطلب ناؤ میں رہتی ہے، کبھی زمین پہ اتری نہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ تو پیدا ہی پانی میں ہوئی تھی، اور ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پانی کے اوپر ہی جو ہے اپنے پیروں سے چل رہی ہے۔ مجھے تو سیدھا سیدھا نظر آتا ہے کہ جیسے کہ مارکیٹ لوک کتھاؤں کو یا جو زبانی بیانیہ تھے ان کو جس طرح وہ تحریری بیانیے میں جوڑتے ہیں، بالکل اسی طرح نیر مسعود نے یہ کہانی کہیں سنی اور اس کو وہاں پہ اس کی معنویت میں بہت زیادہ اضافہ کرنے کے لیے اور تکنیک کی سطح پہ افسانے کا بہت زیادہ دور بڑھانے کے لیے، جو بہت عمدہ بات ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ فکشن میں تکنیک کی سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہی انسان ہے، وہی دنیا ہے، اسی سے ٹکراؤ ہے ہمارا۔ ہم مطلب تین چیزیں ہیں ہماری، تینوں میٹا فزیکل جو ہیں ریلیشن وہ ہیں ماوراء الطبیعاتی، انسان، کائنات اور خدا۔ ان تینوں چیزوں کا جو آپسی ٹکراؤ ہے یا کانفلکٹ ہے یا جو ان کا تعلق ہے وہی ادب کی تخلیق کرتا ہے، شاعری کی بھی اور میرا خیال ہے کہ آپ کی فکشن کی۔ تو وہ تو ایک ہی تھیم ہے جس کو بار بار ہم کہیں گے انسان انسان انسان، کہ کہنے کا کوئی ڈھنگ تو نیا ہونا چاہیے نا۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ یا صدیق عالم کا ابھی حال میں وہ جو ناول آیا ہے صالح فالح، اس میں بہت خوبصورت وہ مجھے بہت ہی مطلب بڑی مثال نظر آتی ہے کہ اردو کے اندر وہ میوزیکلزم کی ان کی بات کہانیوں میں بھی ہے، مگر صالح فالح میں تو وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو بات یہی ہے کہ اردو میں اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے نعم البدل اس کا سمجھ لیا، ارے ہمارے یہاں تو پہلے ہی سے موجود ہے۔ تو کبھی سنجیدگی سے اس پہ غور نہیں کیا گیا کہ ہمارے یہاں ہے یا کہ ہمارے یہاں فینٹیسی ہے یا بروق ہے۔ بروق تو خیر ہمارے یہاں بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ بروق تو بہت ہی مشکل چیز ہے، بورخیس تو بہت ہی مشکل رائٹر ہے، آپ کا کارلوس فینوٹیس جو ہے وہ بہت ہی مشکل رائٹر ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ پیڈرو پالامہ تو بہت مشکل ہے، جن کے یہاں طرح وہ مردوں کی بستی میں جاتا ہے، بغیر یہ بتائے مردوں سے باتیں کرتا ہے، اور آپ کو یہ مطلب کہیں پر معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ مردے بول رہے ہیں۔ تو وہ افسانہ اچھا یا کوئی بھی ادب دکھانے سے زیادہ چھپانے کا جو آرٹ ہے وہ ہے میوزیکلی بنیادی طور۔ اب تھوڑا سا میں اور اس کو دو تین باتیں اور کرنا چاہتا تھا، نوٹس بنائے تھے اس میں لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کہ میں نے ابھی علامت نگاری کے کافکا کی جو کہانی ہے میٹامارفوسس، وہ تو پوری کی پوری علامت ہے تمثیل کی سطح پہ کہ ایک آدمی جو کہ بینک میں کام کرتا ہے ہمیشہ دوسروں کے نوٹ دیتا رہتا ہے، وہ کس طرح ایک دوسرے کے اندر بدل گیا ہے، کس طرح جو اس کا اپنا ایکسس، یہ سب یورپین ماڈرنزم میں علامت نگاری، سورریلزم، دادائزم، یہ ساری چیزیں تو موجود تھیں، لیکن اگر ہم یہ تلاش کرتے ہیں کہ میوزیکل ریئلزم کی کیا کوئی ہلکی سی کوئی جھلک ہمیں وہاں ملتی ہے، تو مجھے جوائز کیا ملتی ہے سر، آپ مجھے کریکٹ کریں گے کہ فنیگن ویک میں جو وہ مر گئے فنیگن تھا اور ان کا ویک منایا جا رہا ہے، مطلب جو مرنے کے بعد جو جشن ہوتا ہے، مطلب کچھ آدی واسی قبیلوں میں تو وہ رات بھر اس کا یہ ہے کہ وہ دارو اور شراب پی کے اور ڈھول بجا بجا کے ناچتے ہیں جہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی رہتی ہے۔ تو اب وہ تو مر گئے فنیگن اور وہ دارو پی پی کے ڈھول بجا کے ان کے یار دوست رشتے دار ناچ رہے ہیں، تو وہ لیٹے لیٹے مطلب اس ڈیڈ باڈی کو فریزر صاحب کو خیال آتا ہے کہ یہ تو بڑی بداخلاقی کی بات ہوئی نا کہ یہ ناچ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، یہ تو بڑی بری بات ہے کہ میرے گھر آ کے یہ سب ناچ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں اور میں ہی شامل نہیں ہوں، یا اگر وہ ڈیڈ باڈی بھی کھڑے ہو کے ساتھ میں ناچنے لگتی ہے۔ یہ جو ایک پورا
یہ مجھے کہیں مثال بعد نظر آئی. مجھے بھی جب میں نے پڑھا ہے اس کو 2 سال پہلے ہی ناول کو پڑھا ہے میں نے. یہ تو ناول سب سے مشکل ناول مانا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید 150 لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا دنیا، 150-200 لوگوں نے، اگر یہ مبالغہ نہیں. ایک ناول کا اور ذکر کروں گا، ماسٹر اینڈ مارگریٹا. میخائیل بلگاکوف کا ناول ہے. رشین تھے اور وہ 1930 میں لکھ دیا تھا، لیکن بعد میں ناول آیا. اس میں یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ کار خیر انجام دیتا ہے. شیطان سے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر شر پھیلانے کے لیے، ایول پھیلانے کے لیے آیا، لیکن وہ نیک کام کرتا وہ چلا آیا. اس کے ساتھ ایک بلہ رہتا ہے جس کا نام مارگریٹا ہے، اور وہ شیطان کی بھی آئیڈینٹی بہت بعد میں کھلتی ہے. اسٹوڈنٹ کو مزہ آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس لیے کہانی کی طرح بتا رہا ہوں. مطلب میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی اکیڈمک آدمی، مطلب ہائی اکیڈمک بات تو میں مطلب کرنے کے ہیں، لیکن یہ آپ سن لیجیے اس کو کہ وہ اچانک شہر میں ایک ایسا آدمی دیکھا گیا جو بہت لمبا ہے اور ایک برساتی ٹائپ پھٹا پرانا کوٹ پہنے ہوئے، کیپ لگائے ہوئے گھومتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بلّا ہے، اور وہ سڑکوں کے اوپر جب گھومتا ہے تو ایک جگہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے سڑک پہ کھیل رہے ہیں، گیند بلہ کھیل رہے ہیں. تو وہ ان سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کھیلو مت، تم گیند بلہ اپنے گھر میں جاؤ، کیونکہ ابھی 2 منٹ کے اندر ایک کالے رنگ کی کار آئے گی اور وہ تمہیں کچل کے چلی جائے گی. تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے. 2 ہی منٹ بعد کالے رنگ کی کار آتی ہے اور وہ ان کو کچل کے چلی جاتی ہے. ایک واقعہ ہو گیا. اب وہ پیشن گوئیاں کرتا پھر رہا ہے، ایک جگہ جا رہا ہے ریلوے لائن کے کنارے، وہاں میریا جو ہے وہ تیل کی شیشی لیے ہوئے آ رہی ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تیل کی شیشی لے کے جا تو رہی ہو، مگر تمہارا پیر تمہارا جو ہے وہ سلپ ہو جائے گا، اور پیر تمہارا سلپ ہوگا تو تم اسی پٹری پہ گرو گی اور وہیں تمہارا پیر پھنس جائے گا، مطلب پٹری کے بیچ میں، اور سامنے سے ٹرین آئے گی تمہیں تو چل دے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. بعد میں اس کو جب پکڑا جاتا ہے اور جب اس کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹی کھولتا ہے کہ صاحب میں تو شیطان ہوں. بھائی شیطان کا کام تو یہ تھا نہیں، تم یہ کیوں کرتے پھر رہے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ اب اس ملک کے لوگوں نے جو ہے وہ خدا کے وجود پہ یقین کرنا بند کر دیا ہے. یہاں سے اس میں علامت کا پہلو پیدا ہوا، کیونکہ اب چونکہ خدا کے وجود پہ اس ملک کے لوگوں نے یقین کرنا بند کر دیا ہے. اس ٹائم کا زمانہ یاد کیجیے، سب کریے. تو میرا تو وجود ہی خدا کے وجود پہ ٹکا ہوا ہے. تو ابھی میں وہ کام کر رہا ہوں جو کہ مجھے نہیں بلکہ خدا کو کرنا چاہیے تھے، یعنی نیکی کا کام. تو ابھی میں کار خیر کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو آگے چل کے خدا کے وجود پہ پھر سے یقین ہو جائے، دہریے نہ رہیں، وہ ایتھیسٹ نہ رہیں، پھر سے ایشوروادی بن جائیں، پھر سے خدا پرست بن جائیں. تب میرا اصلی کھیل شروع ہوگا. دیٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف دا میوزیکل ریلیجن. یا نہیں آپ بات کیجیے، ایک گھنٹہ کنٹل گراس جی، میخائیل بلگاکوف. اس کا ایک ناول اور ہے، اس کی ایک کہانی اور ہے، وہ ماسٹر اینڈ مارگریٹا. اس کی ایک کہانی اور ہے جس کا ذکر کروں، اس کا نام ہے دا فاؤل ایگز، گندے انڈے. اور وہ بھی دیکھیے کہ کیا ہم ماڈل بناتے ہیں اور ماڈل ہمارا کیا ہوتا ہے اور نکل کے کیا چیز آتی ہے. یعنی تھیوری کو جب ہم پریکٹیکل وے میں لیتے ہیں تو کیا نتیجہ نکل کے آتا ہے. مارکس کی تھیوری اپنی جگہ، نظریہ اپنی جگہ، لیکن جب ہم اس کے بیس پہ ایک ملک بناتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہہ کے ایک سائنٹسٹ ہیں جو کہ ایسے انڈے بنا رہے ہیں، مطلب برڈ سائنٹسٹ ہیں، اور جس میں سے 4 رنگ کے، مطلب ایک ہی چوزا جو مرغی کا نکلے گا اس کے رنگ 4 ہوں گے، لال، ہرا، پیلا، نیلا، اس طرح کے ہوں گے، اور وہ بنا لیتے ہیں. اور ایک دن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی نمائش ہوگی، تو جو سائنٹسٹ اکٹھا ہوتے ہیں، منسٹر اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے بہت بڑے میدان میں وہ ٹرک بھرتے بھائی آج دیکھیے یہ انڈے ان سائنٹسٹ نے بنا لیے ہیں اور آج اس کی نمائش ہوگی، اور ہائی فائی لیول کے اوپر وہ سب اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. اتفاقاً اسی ٹرک میں سے نکل کے انڈوں کا ایک کریٹ جو ہوتا ہے وہ نیچے گرتا ہے تو وہ انڈے ٹوٹ جاتا ہے 2-3. تو وہ اچھا دیکھتے ہیں تو انڈے میں سے کوئی چوزا ووزا تو نہیں، سانپ کے بچے نہیں. دیکھتے دیکھتے وہ گھبرا کے جب بھاگتے ہیں تو سارا ٹرک جب وہ لوٹ جاتا ہے
تو سارے جو انڈے گرتے ہیں تو اس میں سے سانپ نکل رہا ہے، معلوم پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. کہانی کر رہا ہوں. آپ بنانا چاہتے تھے امن اور پیس کی چوزے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت چوزے اور نئے چوزے، لیکن نکل کے آ رہے ہیں آپ کے بنائے ہوئے ماڈل میں سے سانپ، زہریلے سانپ. تو یہ ساری چیزیں، مگر یہ میجیکلزم نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. یہ مطلب ہر ایک اس سے آپ کنفیوز مت ہوئیے، یہ بالکل میجیکلزم نہیں. یہ تو ایک سائنٹیفک غلطی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے مرغی بنانے کی کوشش کی ہو اور سانپ نکل آئے. آپ امن کی فاختہ اڑانے کے لیے چلے ہوں اور آپ نے شکرا اڑا دیا. دیٹس another case. یہ تو بالکل اپنے آپ میں ایک کہانی ہے، ایوا اپنی بلی کے اندر رہتی ہے. اور میں اس لیے بھی آپ سے، جتنے طلبہ یہاں موجود ہیں، کہ ان کو پڑھیں اور ادب، اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا. اگر یہاں پر کوئی خاص اردو ہی کے لوگ ہوں تو ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہے موجود ہے. تو ایوا اپنی بلی کے اندر رہتی ہے. اب یہ عنوان دیں، ایوا lives in a cat. ایک لڑکی ہے جس کا نام ایوا ہے، وہ گھر میں اپنے روز مرہ کی زندگی، جس کو کہ بورڈم کہتے ہیں، اس سے بہت تنگ آ چکی ہے. کہ وہی ایک روٹین لائف ہے، اسی طرح کے کام روز کرنا ہے، اور تنہا ہے، بالکل اکیلی ہے، تو پریشان رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے. تو ایک دن اس کے گھر میں بلی آتی رہتی. تو ایک دن وہ یہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں اپنی روح کو بلی کے قالب میں ڈالوں، کیونکہ یہ بلی تو بہت کچھ مطلب گھومتی رہتی ہے ہر جگہ، کبھی مڈیر پہ ہے، کبھی چھت پہ ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میاؤں میاؤں کرتی گھوم رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا میں اس کو بلی کے قالب میں. اب یہاں سے میجیکلزم شروع ہوا. اچھی خاصی کہانی 2-3 پیج تو ایوا کی زندگی کے بارے میں ریئلسٹک لیول پہ ہیں، لیکن اچانک وہ بلی کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالتی ہے. یہاں سے میجک شروع ہو جاتا ہے. تو دونوں ٹرم پہ غور کیجیے، میجیکل ریئلزم. خالی میجک پہ غور نہیں کرنا ہے اور خالی ریئلزم پہ غور نہیں کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے، اب اس کے بعد اتنے دنوں بعد اس کو بلی کے قالب میں جا کے بڑا، وہ پہلے لیٹتی ہے تو اس کو نیند آتی ہے، بہت اتنی اچھی نیند آئی، اتنی اچھی نیند کو تو پتہ نہیں سالوں سے نہیں آئی تھی. بستر پہ لیٹتی ہے، سو جاتی ہے، 2 دن تک سوتی رہتی ہے. اس کے بعد جب وہ اٹھتی ہے تو اسے بہت بھوک لگتی ہے. اب بھوک جب اس کو لگتی ہے تو اب تو وہ بلی ہے، تو وہ مطلب بلی کی باڈی میں ہے، تو اس کو وہ چیز چاہیے جو کہ بلی کھاتی ہے. تو وہ اب تو جب وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے کوئی چیز، کہیں دودھ مل جائے اس میں منہ ڈال دوں، کہیں کچھ اور، تو کہیں کوئی ملتا نہیں ہے. بجائے تو کہتی ہیں کہیں نہ کہیں چوہا تو مل جائے گا. آپ کو تو معلوم ہے بلی چوہا کھاتی. تو تب دیکھیے کہ گھر کے کونے کونے کے اندر چوہے مار دوا پڑی ہوئی ہے. کہانیاں ہیں، زیادہ نہیں کہتا، بڑا افسانہ نگار زیادہ نہیں کہتا، کچھ سمجھاتا نہیں، پر اتنا اس نے کہہ کے چھوڑ دیا کہ گھر کے کونے کونے میں چوہے مار دوا پھیلی ہوئی. یعنی اب کچھ بھی نہیں ہے، چوہے مار دوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تم کو چوہے بھی نہیں ملیں گے. تو وہ جو اکیلا پن، تنہائی اور کرب جو کہ تمہارا مقدر ہے، اس مقدر کو بدل نہیں سکتے. تو ایوا lives in a cat. ایک مثال اور دوں گا، اس میں بھی میجیکلزم کا چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. اس کہانی کو عنوان ہے، میں صرف ٹیلی فون کرنے یہاں آئی تھی. میں صرف ایک فون کرنے یہاں آئی تھی. ایک عورت ہے، برف گر رہی ہے بری طرح سے، اس کے بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ برف کا طوفان آیا ہوا ہے اور بچے ابھی تک اسکول سے نہیں آئے. تو وہ اپنا فون دیکھتی ہے کہ اسکول فون کریں تو فون کے تار کٹے ہوئے ہیں، فون ڈیڈ ہے. آس پڑوس میں جاتی ہے، وہاں بھی تو کوئی اسے کہتا ہے کہ وہ تم جو ہو وہ تھانے چلی جاؤ، آپ وہاں چلی جاؤ، پولیس اسٹیشن، وہاں کا فون کام کر رہا ہوگا، وہاں سے فون کرو. تو یہ اپنے گھر سے نکل کے اسی بارش میں جاتی ہے پولیس اسٹیشن. جب وہ پولیس وہاں پہ جاتی ہے کہ ہاں تم مطلب آئیں کیا، کہ میں فون کرنے آئی تھی. اچھا میں تم کیا جو ہوتے ہیں پولیس والے، تم جیسی عورتیں کو خوب جانتے ہیں، تم جیسی عورتیں ایسے گزرانے میں جو گھومتی ہیں، ہمیں سب معلوم ہے تم لوگوں کے کردار، بیٹھ جاؤ یہاں پہ. وہ وہاں سے بھاگتی ہے ڈر کے ان پولیس والوں سے. جب وہ بھاگتی ہے، سڑک سے بھاگتی ہے، تو سامنے سے ایک بس آ رہی ہے. اس بس میں چڑھ جاتی ہے، اور کہ بھائی اب اس کے ذریعے ان سے بھاگنے کے لیے
بس جب تھوڑی دور آگے بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب پاگل ہیں. وہ بس دراصل پاگلوں کو پکڑ کے اور پاگل خانے مطلب جا رہی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاگل خانے لے جایا جاتا ہے اور پاگلوں کے ساتھ اسے بھی بند کر دیا جاتا ہے اور 15 سال تک وہ جو ہے وہ انہیں پاگلوں کے ساتھ بند رہتی ہے اور ایک ہی جملہ کہتی ہے جب کوئی اس کے بعد آتا ہے کہ میں صرف ایک فون کرنے یہاں آئی تھی, میں صرف ایک فون کرنے یہاں آئی. بہت بہت شکریہ میرا.